اب بات کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کی۔ ہم نے اس پورا ہفتہ جس موضوع پر بات کی تھی اور ہم اس موضوع کو آپ کے سامنے بار بار لے کر آنا چاہ رہے تھے، اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ٹیلی ویژن پر، ہم نے اخبارات میں بہت ساری خبریں ایسی سنی کہ جن پر یہ جو بن کھلے مرجھا گئے والا جو مصرع ہے وہ بالکل صادق آتا ہے۔ جنسی جذبات کو جانوروں پر آزمانے کی خبریں ہم نے سنی، صبح دفنائی ہوئی خاتون کو شام کو قبر سے نکال کر ہوس کا نشانہ بنانے کی خبریں ہم نے سنی، بچوں کی آبرو ریزی کی خبریں ہم نے سنی، اور پاکستان میں اگر بچوں کی بات کی جائے تو اوسطاً روزانہ 7 بچے جنسی درندگی کا نشانہ بنتے ہیں، یہ بھی ایک رپورٹ تھی۔ ایسے بچے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان خبروں کے بعد ہم نے کبھی یہ خبر نہیں سنی کہ فلاں شخص کو پھانسی ہو گئی، فلاں شخص کو سخت سزا ملی، عمر قید ہو گئی، فلاں شخص کو اسکول سے نکال دیا گیا، کالج سے فائر کر دیا گیا کیونکہ اس نے ایک بچے کے ساتھ غلط فیل کرنے کی کوشش کی۔ اس قسم کی کبھی خبر ہم نے نہ پڑھی اور نہ ہی ٹی وی پر سنی۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم اس تمام کے باوجود ان چیزوں پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ آج ہم نے بات یہ کرنی ہے، آج ہم نے اس کو ایک طریقے سے وائنڈ اپ کرنا ہے اور ہم مختلف جہتوں میں بات کریں گے۔ ایک تو نفسیاتی ایشوز، بچوں کی کاؤنسلنگ، تھیراپی، اور اس کے علاوہ لاز، اور پھر یہ کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو کہ وہ ان درندوں سے بچ پائیں، اور سوسائٹی کا عمل دخل، معاشرے کا کتنا عمل دخل ہے اس چیز کے تدارک میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے شاندانہ گلزار صاحبہ، تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا سوسائٹل ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے۔ شاندانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ شاندانہ۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، آپ نے وقت نکالا شاندانہ اس پروگرام کے لیے، اور بہت اہم ہے، اور آپ کی بھی بڑی اہم مصروفیات چل رہی ہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی سے ہمیں جوائن کری ہیں، اس وقت کٹ موشنز آپ لوگوں کے چل رہے ہیں، وی آر ویری تھینکفل فار دیٹ۔ لیکن آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں چائلڈ ابیوز کا ذکر کیا خاص طور پہ، کیا یہ آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ اس سال کی بجٹ سپیچ میں آپ کریں گی، یا یہ جو تواتر کے ساتھ واقعات آئے اور ان کی خبریں ہم نے سنی اور ہمارے بھی دل ظاہر ہے دہل گئے، اس کی وجہ سے آپ نے کی؟ وجہ کیا تھی؟ شفا شکریہ۔ دیکھیں، ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی زخم ہوتا ہے جو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہے۔ مجھے نہیں یاد میں کتنے سال کی تھی، 14-13 سال کی ہوں گی، اور ہمارے حکومت کے گھروں میں ہم رہتے تھے، اور پیچھے ہمارے سٹاف کوارٹرز ہوتے تھے اپنے نیبرز کے۔ ایک دفعہ پہ ایک اونچی آواز میں ایک بچہ رو رہا، اور اوبیسلی میں خود لڑکی تھی، دیوار تو پھلانگ کے جا نہیں سکتی تھی، تو اس کو لوگ سمجھا رہے تھے کہ خیر ہے، مولوی صاحب ہے، یہ ہوتا ہے، اور بچہ چیخ کے روئے کہ میں امی کو بتاؤں گا، امی کو بتاؤں گا۔ میرا دل بیٹھ گیا، میں اندر بھاگی اپنے والد کے پاس گئی، بابا کو میں نے بولا کہ اس طرح اس بچوں کو کسی نے مارا ہے۔ اس وقت ہم انسنٹ تھے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آئی۔ بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے، تب وہ شکر ہے حکومت میں تھے، پوزیشن میں تھے، انہوں نے کچھ پولیس والوں کو بلوایا، کچھ لوگوں کو بلوایا، اور اس کی تحقیق کروائی۔ وہ پتہ چلا کہ اس بچے کا ریپ ہوا تھا۔ وہ چھوٹے بچے نہیں آتے پینٹ والوں کے ساتھ، مرمت والوں کے ساتھ، بیوائیں اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتی ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں تو پردہ بہت ضروری ہے، عورت کام نہ کرے، گھر پہ بیٹھی رہے اور اس کا بچہ ریپ ہوتا رہے۔ تو وہ بچہ، وہ ایک یتیم بچہ تھا جو کام کرنے آیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا، اور پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے میرا دل خراب ہوا، کیونکہ یہ اگر میرا اور آپ کا بچہ ہوتا تو اس کے لیے دنیا ہل جاتی۔ ہم نے جو کیا، جو کر سکتے تھے، پر ریپ تو ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ میں صرف واحد ایک چیز کہوں گی، اور میں سیاسی بات نہیں کر رہی ہوں، کہ ریپ یہ نہیں ہے کہ جنرل ضیاء کے ٹائم پہ یہ بڑھا، یہ نہیں کہ ریپ پہلے نہیں ہوتا تھا، جنرل ضیاء سے پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ گریس میں بھی ہوتا تھا، یہ ساری عمر ہوتا رہا ہے، یہ اسکولوں میں ہوتا ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دینی مدرسے میں ہو، جہاں پہ ہم اللہ کی، دین کی، یا چرچ میں ہو، یا گرجے میں ہو، یا مندر میں ہو، جہاں ہم خدا سے قریب ہونے جاتے ہیں، خدا کا علم لینے جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ کام ہو، اور اس دن بہت زبردست میں تائید کروں گی، میں تعریف کروں گی پیر نور الحق قادری صاحب کی، جو ہمارے مذہبی امور کے منسٹر ہیں۔ انہوں نے ایک بہت زبردست شعر بولا فارسی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کعبہ سے گناہ اٹھے گا تو تم کیا مسلمانی کی توقع رکھو گے۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بچے کا ریپ صرف نہیں ہے، یہ قوم کا ریپ ہو رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا ریپ ہو رہا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ریپ ہو رہا ہے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ریپ ہو رہا ہے، یہ ہمارے تمام ملک کی بنیادوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم نے ملک اس لیے نہیں بنایا تھا، تو اس لیے جنرل ضیاء کی جو بھی سوچ تھی کہ ہم نے اس پہ چپ رہنا ہے، کیونکہ افغان وار آن ٹیرر ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، وہ جو بھی ایشوز تھے، اب اس پہ چپ نہیں رہا جا سکتا۔ اور میں بہت اگین پولیٹیکل بات کروں گی، نہیں کرنا چاہتی ہوں، بٹ یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم کی کاوشوں کی وجہ سے یہ آدمی جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، اس کو پکڑا گیا ہے۔
اور اس کو ریسٹ کیا گیا ہے، ورنہ ہمت ہے کہ کسی کو اٹھائیں. آپ کو پتہ ہے میں مدارس سے پوچھتی رہتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کیوں ہم معاف کر دیتے ہیں ان کو، کہ جی سوشل کوہیژن ہمیں چاہیے، ہمیں سوسائٹی میں سٹرکچرز نہیں توڑنے. ان بچوں کی کمر توڑ دیں، ان یتیموں کی کمر توڑ دیں، ان غریبوں کی کمر توڑ دیں، بٹ سوسائٹی کا سٹرکچر نہ ٹوٹے. اللہ سوسائٹی کو معاف کرے گا. حضرت علی کا قول ہے، میں نے اسمبلی میں بھی بولا کہ جس ملک میں کفر ہو شاید اللہ اس کو ایک موقع دے رہنے کا، اور آپ نے دیکھا ہے باہر کے ممالک میں، لیکن جس ملک میں ظلم ہو اس کو اللہ کوئی موقع نہیں دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ظاہر ہے ہم پورا ہفتہ اس طریقے سے بات کر رہے تھے، ہم نے اس میں اسکولوں کو بھی کور کیا، کالجوں کو بھی کور کیا، ہم نے اس کے اندر دینی مدارس کو بھی کور کیا، وہ تمام ایسپیکٹس، تمام ادارے جہاں پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے ان سب کو کور کیا. لیکن بات حکومت پر یہ آتی ہے کہ لاز، رولز، ریگولیشنز وہ بن تو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اس وقت کیا لاز ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے پہلے میں ایک ضروری بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو ویس کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریاست پاکستان نے ایک خلا چھوڑی تھی اس کو یا این جی اوز نے بھرا یا مدارس نے بھرا. دینی مدارس نے بہت اچھے کام کیے، انہوں نے بچوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا ایک وقت کا، 2 وقت کا، ان کو تعلیم، ان کو دین سمجھایا، ان کو دنیا سمجھائی، کپڑے دیے. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو اب کالی بھیڑیں تھریٹن کر رہی ہیں ہمارے دین کو بھی تھریٹن، ہمارے ملک کو بھی تھریٹن، ہماری نیشنل کیریکٹر کو تھریٹن کر رہے ہیں. کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا زنا بالجبر ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ شاید زنا بالجبر کرنے سے اسلام بڑھتا ہے یا پاکستان کو فروغ ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی تعریف کرے گا یا اسلام کی کوئی عبادت کرے گا یا شیوخ اور علماء کی کوئی بات سنے گا. یہ پہلی بات. ایٹ تھریٹ اس وقت کیا ہے؟ اب سولوشنز دیکھیں، سولوشنز بہت ہیں اور جس بات پہ میں حیران ہوتی ہوں، نہ کوئی پرائم منسٹر کی اس بات پہ داد دیتا ہے اور نہ شفقت محمود صاحب کی، نہ وجیہ قمر صاحبہ کی. سنگل نیشنل کریکولم کیا تھا؟ پچھلے 40-50 سال سے آپ کے مدارس ریفیوز کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ ہمیں مت لے کے آئیں نارمل سکولز میں. آپ کا کیا خیال ہے وہ کیوں کہتے تھے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بے شک اچھے کام ہو رہے تھے لیکن وہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی تھی جو فیٹف کے بعد پتہ چلی. ایک، کچھ مدارس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہاں پہ دہشت گردی کی پڑھائی شروع کر دی، دہشت گردوں کو رکھنے دیا. اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کا آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا ہمارے بچوں کے ساتھ. اور دوسرا یہ جو ہو رہا ہے کہ جی اس پہ ان کی اوور سائٹ نہ آ جائے کہیں حکومت کی، اس کو ریزسٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ اسلام کے نام پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی سنگل نیشنل کریکولم پتہ نہیں دین لے آئے گا مدرسوں میں. مدرسوں میں تو پہلے سے دین ہے، اسکولوں میں دین ہے، اسکولوں میں اسلامیات پہلے سے ہے، پاک سٹڈیز پہلے سے ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم پہ. وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ مدارس تاکہ مدارس اس زمرے سے نکل جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دینی مدارس ہو یا غیر دینی مدارس، مطلب میں تو نہیں کہہ سکتی میں غیر دینی مدرسے میں پڑھی ہوں، میں جو اسکول گئی ہوں میں نے سارا اسلام اپنے اسکول سے سیکھا ہے، تو اس کو غیر دینی کہنا غلط بات ہوگی. ہمارا اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، اسلامک کنٹری ہے. یہ کہنا کہ کوئی زیادہ مسلمان ہے، مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے فیکس کیا کہ آپ زیادہ مسلمان ہیں دوسرا کم مسلمان ہے. آپ لوگوں نے دونوں نے اسکول میں اسلامیات نہیں پڑھا؟ بالکل پڑھا، قرآن کا ختم نہیں کیا. ہاں بالکل کیا. سو یہ دوسری ضروری بات اس حکومت کی کہ اگر آپ اب لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن پر آتے ہیں. جی بالکل، وہ امپلیمنٹیشن میں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن یہ مسئلہ ہے کہ دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، آپ امپلیمنٹیشن کریں گے کیسے جب اگر کہیں کوئی کنوکشن، جیسے کوئی پکڑا بھی جاتا ہے؟ کنوکشن ریٹ ہمارا 3% ہے، وہ رپورٹنگ نہیں ہوتی، لوگوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اعتماد نہیں ہے. اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کچھ کام نہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، اس میں ہماری گندی سوسائٹی کا گندا رول جو ہماری سوسائٹی میں کیا ہے نا کالی بھیڑے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. کل کیا ہوا کہ اہل تشیع مدرسے میں بچے کی ویڈیو بنائے گی ریپ کرتا، جی وہ بھی ویڈیو گردش کر رہی ہے. بالکل، اس کو بھی ہم مولانا اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اچھا ہوا کیا، اس بچے کا والد جو تھا وہ خود ہی اہل تشیع تھا. اس کے پاس اس کے علاقے والے گئے کہ جی شیعہ اسلام پہلے سے پاکستان میں انڈر تھریٹ ہے، تو خدا کا واسطہ ہے یہ ایک کنٹروورسی بن جائے گی شیعہ اسلام کے خلاف، آپ اپنا وڈرا کر لیں، ایف آئی آر مت کریں. یہ سوسائٹل پریشر، یہ پولیس نے تو نہیں کہا، تھانے نے تو نہیں کہا، عمران خان نے تو نہیں کہا. لیکن یہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن ہم جو پولیس والی بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب آپ پولیس کے پاس ایف آئی آر درج کروانے بھی جائیں، بہت سارے والدین اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہاں پر بھی مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کی جو لیگل پروسیڈنگز ہے ساری، اس میں بھی بڑے اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ چیز کبھی بھی مطلب کنوکشن تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. ویسے میں آپ کو 2 باتیں اس میں بتاؤں. ایک یاد رکھیے گا، میں نے کہا یہ مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے ریپ. آپ کو جیل میں نہیں پتا کہ جیل میں ریپ ہوتا ہے؟ خواتین
میں گئی تھی پشاور سینٹرل جیل میں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میم ہم یہاں پہ سیف ہیں, ہم اگر کسی اس میں جاتے ہیں, اسے کیا بولتے ہیں خواتین کی جو دارالامان ٹائپ, میں آپ کو بتا رہی ہوں 25 سال پرانی بات کی, جب دارالامان جنرل مشرف کا ٹائم تھا, کہتے کہ جب ہم دارالامان میں جاتے تو ہمیں رات رات کو فروخت کیا جاتا ہے, دن کو ہمیں واپس لایا جاتا ہے. کہتی جیل میں ہم سیف ہیں. خواتین پشاور سینٹرل جیل کی بات کر رہی تھی. مردوں نے مجھے یہ نہیں کہا, مردوں نے کوئی اور بات بتائی کہ میں تم یہاں کے ہم برباد ہو گئے. اگر یہاں پینسل چوری کی تھی, یہاں پہ آئے تھے, تو ہم یہاں سے جب واپس نکلے تو ہم بڑے کرمنلز سے. بالکل, کیونکہ وہاں پہ بھی ریپ ہوتا ہے. ریپ پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لوگ اسلام کو, مدارس کو, قرآن کو بدنام کرتے ہیں اس فیل سے. مطلب یو ہیو اے ہائر ڈیوٹی. ایک گناہ میں کروں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ, اور ایک گناہ آپ کریں شفا, اور ایک تھرڈ پرسن کرے. آپ میڈیا میں پارلیمنٹ میں ہوں, ہم پہ زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. بالکل صحیح. اب اوور آل سولوشن کی اگر ہم بات کریں فائنلی, کہ واٹ از دا سولوشن دیٹ دس گورنمنٹ از لوکنگ فارورڈ فار, کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی سالو کرنے کے لیے, کیا میجرز ہیں؟ جی نور الحق قادری صاحب, منسٹر فار ریلیجیس افیئرز, ان کے بھی ملاقات ہوئی تمام دینی مدارس سے. تو انہوں نے, کسی نے کہا کہ جی ان کے آپ اسٹائپنڈ کینسل کر دیں. اسٹائپنڈ نہیں کینسل کرنی, ان کو پھانسی چڑھانا ہے آپ نے. ریپ ہوتا ہے, وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو. یہ ایک عجیب بات ہے کہ لڑکی کا ریپ تو ریپ ہے کیونکہ لڑکی کی آبرو گئی, اس کا پردہ گیا, بٹ مرد کا کیا گیا؟ مطلب یہ سوچ بدلنی پڑے گی. ریپ سب کا ریپ ایکول ہوتا ہے. اب میں وائلیٹ ہوئی ہے نا, آپ کی باڈی وائلیٹ ہوئی ہے, آپ کی مینٹل سٹیٹ وائلیٹ ہوئی ہے. تو ابھی ہم اس پہ ریویو کر رہے ہیں جلد از جلد, بیکاز آئی ایم پریٹی شیور ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں ریپ کور ہے, ریپ کی سزا ہے. میل ریپ, فیمیل ریپ میں کہیں بھی قانون میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. وزیر اعظم نے ابھی جو 100 ملین کا فنڈ کیا ہے ریپ وکٹمز کے لیے, وہ تو پری دس ایشو ہم نے کیا تھا. لیکن شفا یہ چیز آپ کو رویس کو میڈیا کے توسط سے اسپریڈ کرنی پڑے کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ اس پہ کھلی ریپ کی بات ہو رہی ہے. پچھلی حکومت نے, آپ کو یاد ہے پنجاب میں کیا کہا تھا, قصور میں جو بچوں کی ریپ ہوتی تھی, ویڈیوز بکتی تھی, کہتی جی گھریلو معاملے ہیں. یہ گھریلو معاملے نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. ہم سے اللہ بھی پوچھے گا, ہم سے عوام بھی پوچھے گی. یہ بچہ کسی اور کے بچے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کل کو آپ کو, اگر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو اس قسم کی کوئی چیز فیس کرنی پڑی تو پھر قوم سے گلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے سارے بچوں کے لیے اسی طرح ایکولی آواز اٹھائیں. اور یہ کریڈٹ ہم آپ کو آن ایئر دیں گے کہ اینٹی ریپ بل اور زینب الرٹ بل بھی آپ لوگوں کی حکومت میں آ کر جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. لیکن کوئکلی شاندانہ, اور فائنلی سوسائٹی کے بارے میں بھی آپ بہت بات کرتی ہیں, سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے ریکویسٹ ہے شفا, اگر ہم نیوز اس چیلنج کو اٹھا لے, ہم ہمیشہ از اے ہیڈ آف ادر نیوز ایجنسیز, بات کریں نا اس پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پردہ اٹھائیں. یہ وہ چیز نہیں ہے جو پس پردہ رکھی جائے. لوگ اپنی غربت پہ شرماتے ہیں, پس پردہ رکھتے ہیں. لوگ اپنی ڈیورس پہ شرماتے ہیں, پس پردہ رکھتے ہیں. لوگ بیویاں مار کھاتی ہیں خاون سے, مائیں مار کھاتی ہیں بچوں سے, پس پردہ چھپا لیتی ہیں. یہ کیا چھپانے والی چیزیں؟ بچوں کا ریپ ہوتا ہے, اس کو بولیں. اس سے حیا منسلک نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یہ کرائم ہے, یہ کفر ہے, یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے. کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شیوخ, یہ مشائخ غصے میں تھے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آ کے کہا گیا ہے چھوٹے مدرسوں میں کہ ایڈوائس یہ ہوتی کہ جی نہا لیں اور 2 دن روزے رکھیں تو آپ کا گناہ نکل جائے گا, آپ کا شیطان نکل جائے گا. اور جس کی زندگی برباد کی ہے وہ کیا کرے گا؟ یہاں تو مینٹل کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے, ہیلتھ کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے. تو پلیز میڈیا اس پہ اپنا رول ادا کرے, اس پہ بات کریں. لوگوں کی حیا نہیں لینی ہم نے, لیکن اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. دیر از آلویز اے بیلنس. اور اگر آپ نے دین کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے تو اس سے بات کرنی ہوگی. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور مکمل طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کیا, اور بڑے اہم امور کی طرف انہوں نے نشاندہی کی. چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اسی موضوع کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں وائنڈ اپ کرنا ہے, اور آج جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی والدین کی اپنی کتنی تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ پھر بچے ہوتے ہیں, والدین کی تربیت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. فروہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صحافی بھی ہیں, تھراپسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹرینر بھی ہیں, ریلیجیس اسکالر بھی ہیں, اور طلال زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. ان تینوں سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شروع کرنے کے لیے پھر میں خواتین سے شروع کر لیتا ہوں. مین فرسٹ, وہ ایک ہی ہیں, وہ ایک عدد ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ شاید ہم چلیں, جمہوری اقدار کو آپ نے جو ہے وہ صحیح کیا. سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہم اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس تو کر چکے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس بچے کی سائیکالوجی پر جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے, اور جو کر رہا ہوتا ہے یہ واقعہ اس کی بھی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. لیکن جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریوائول کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, وہ کتنا آسان ہے, اور پیرنٹس کی سائیکالوجی کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, جو چائلڈ سیکس ابیوز ہے یہ چونکہ ایسی ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے,
عموماً جب بچہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے آپ کے اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے، یعنی کہ 1, 2 اور 3 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی ابیوز ہوتا ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ اڈلٹ کو میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون سیف ہے اور کون سیف نہیں ہے. اس کے لیے کسی بھی اڈلٹ کا ہونا سیفٹی کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی جب اپنے ہی والدین، اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی کزنز اور اس قربت کے لوگ انوالو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں تو پھر اور کیا کریں. آپ کے اتنے لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ جب بچے کو اس معاملے کے اندر وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو عموماً لکیلی والدین میں سے کوئی اگر یوزلی ایک انوالو ہوتا ہے تو دوسرے جو پیرنٹ ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جب بچے دنیا کے اندر آتے ہیں اور ان کے اندر جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے سٹارٹ ہوتے ہیں یوزلی وہ 3 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں. تو 3 سال کا پیریڈ ہے ہمیں جس کے اندر ہمیں پریپیئر کرنا کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کیا مسائل بچوں کو آ سکتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ چائلڈ ابیوز ہے اور چائلڈ سیکس ابیوز ہے خاص طور پہ. اور جب یہ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے پارٹنر کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو جو ٹچ کر رہا ہے تو کیا اس کے اندر ریپیٹیٹو ٹچ تو نہیں ہے، یا وہ ایک جو اپروپریٹ ٹچ ہے کہ نہیں ہے اس ایج کے مطابق. اور یہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ایک بچہ تھا ویسٹ کے اندر جس کی ماں کے ہاتھوں وہ چائلڈ ابیوز کا شکار رہا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ایک سوشیوپیتھ ڈیولپ ہو گیا وہ بچہ، اور اس نے پھر بڑی عمر کے اندر جا کے عورتوں کا قتل کرنا شروع کر لیا کیونکہ اس کے لیے اندر اتنی ہیٹریڈ تھی اس کے لیے، اس جنس کے لیے، کہ وہ ان کو قتل اس نے کرنا سٹارٹ. اچھا، اب اگر ہمارے یہاں پہ ہمارے کانٹیکس میں بات کریں تو کس ایج سے جو بچوں کی تربیت والا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے وہ شروع کرنا چاہیے؟ تقریباً 7 سال کی عمر، 6 سال کی عمر جو ہے یہ رائٹ ایج ہے جس کے اندر بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتا ہے، وہ اپنی فیلنگز کو بتا سکتا ہے. ویسے تو والدین اس سے پہلے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، جیسے 3-4 سال کی عمر کی ایج سے، کہ اگر بچہ جو ہے وہ ریگریشن بیہیویئر اس کے اندر ڈیولپ ہو گیا، یعنی کہ جو پہلی چیزیں وہ اپروپریٹ کر رہا تھا اب وہ نہیں، کسی ٹرینر کے پاس وہ اب نہیں جانا چاہتا جس کے پاس پہلے وہ کمفرٹیبلی جا سکتا ہے. اس نے اچانک کھانا بہت بڑھا دیا ہے یا بہت کم کر دیا ہے، انگوٹھا چوسنا شروع کر دیا ہے، بیڈ ویٹنگ سٹارٹ کر دی ہے، حالانکہ وہ پوٹی ٹرینڈ بچہ تھا. تو جب بچوں کے اندر ریگریسو آپ کو سمپٹمز نظر آتے ہیں مطلب something is wrong. پھر there is something seriously wrong that you need to find out. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو بتایا کہ کب کس ایج سے شروع ہو جانا چاہیے، یہ آپ بتائیے کہ کس ایج تک یہ والی ویجیلنس پیرنٹس کی چلتی رہنی چاہیے؟ کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے بچپن سے لے کے آج تک، اور میں اپنے پیرنٹس کو بھی یہ بات مطلب وہ سن رہے ہوں گے، باقی پیرنٹس بھی اس سے جو ہے سبق سیکھیں کہ بچپن سے لے کے آج تک میں کبھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی نہیں بیٹھی، الاؤڈ نہیں ہے گھر میں. بچپن میں تھے تو کہتے تھے کہ تم چھوٹی ہو، تو میں کہتی تھی چھوٹی ہو تو کیا مطلب، تو اب کہتے ہیں بڑی ہو، تو اب بھی کبھی کبھی ہم غصے میں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا مطلب، اب تو اتنے میچور ہو گئے، سمجھ میں آتی ہے ساری بات. اس کے علاوہ آج تک ہمارے گھر میں اگر میرے پیرنٹس مجھے کبھی شاذ و نادر گھر میں اکیلا چھوڑ کے جائیں تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ کک کو یا کوئی ہے جو ہیلپر ہے اس کو میں دروازہ کھول کے گھر کے اندر بلاؤں، وہ باہر ہی رہے گا. گھر میں بھوک لگی ہے، کھانا ہے، اندر جو ہے امی کر کے جاتی ہیں وہ گھر کے باہر ہی ہوگا. اس کے علاوہ بچپن میں جب ہم اسکول میں یا کزنز وغیرہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ظاہر ہے بچے پائپ وائپ لے کے نہانا اور وہ سب، اس کی بھی ایک حد کے بعد جو ہے منع ہو گیا تھا. خالائیں اور ان سب نے کہا کہ ایون لڑکیاں ہم کہ نہیں اب نہیں ہوگا یہ لان میں کھیلنا، پانی سے نہانا وہانا. تو یہ جو ویجیلنس ہے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت کہ بھئی اچانک سے کیوں بند ہو گیا پائپ شائپ سے کھیلنا، پانی آپس میں کزنز ایک دوسرے پہ وہ شاور کر رہے ہیں. لیکن پیرنٹس کو یہ چیز سمجھ تھی اس وقت. کس ایج تک یہ پیرنٹس اس قسم کی پابندیاں اپلائی کرتے رہیں، امپوز کرتے رہیں بچوں پہ، اور کب تک وہ پابندیاں چلیں؟ یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یوزلی جب ہم چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ سوشل ایکسپیریمنٹیشن بھی ہوئی ہے. جیسے آج کل کے ٹائم میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھائیں اور اس کو بار بار ایجوکیٹ کریں. بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ اس ایکسپیریمنٹیشن میں دیکھا گیا تھا کہ وہ بچے جو بہت ایجوکیٹڈ تھے اور ان کے پیرنٹس سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بہت اوور کانفیڈنس سے کہا کہ اگر آپ ہمارے بچے کو کچھ بھی ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بچے بالکل آپ کی بات نہیں سنیں گے، وی آر ویری شیور. اچھا. لیکن جیسے ہی ان بچوں کو انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں بچوں کو تھوڑا سا جھانسا دیا، تھوڑی سی اچھی باتیں کی، ان کا کانفیڈنس ون کیا، وہ بچے ان کے ساتھ الگ سے چلے بھی گئے اور جہاں وہ بٹھانا چاہتے تھے بٹھا بھی دیا. سو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اصل رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے.
والدین کے اوپر آتی ہے, معاشرے کے اوپر آتی ہے, لاء کے اوپر آتی ہے کہ وہ کیا کرے. اسلام میں اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں سد ذرائع. سد ذرائع کیا ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھی آپ نے بلاک کر دینا ہے جو آپ کو الٹیمیٹلی ایک ایول کی طرف لے کر جا رہا ہے. جیسے کچھ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ وائی اسلام از سو اسٹرکٹ, کیوں اتنی ریجڈٹی ہمیں نظر آتی ہے, وہ ایسا کوئی ریجڈ وہ سسٹم نہیں ہوتا. وہ ہمیں پہلے سے وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا سلو ڈاؤن یا یہاں پہ وہ راستہ ایسا آ رہا ہے اسپیڈ کم کرو, وہ کہتا ہے بس رک جاؤ, یہاں سے آگے نہیں جاؤ, کیونکہ وہاں سے آگے جانے میں پوٹینشلی خطرے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور اس میں موقع روکنا ہے بیسیکلی, کوئی بھی کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے, آپ نے موقع نہیں دینا. ایگزیکٹلی, تو اس میں بھی لمیٹیشنز ڈرا کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. ینگسٹرز یا کئی دفعہ جو ینگ کپلز یا عام بھی جب لوگ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بڑے سوال اٹھاتے ہیں, بھئی یہ کیوں نہیں, بھئی یہ کیوں نہیں, یہ کیا بات ہوئی, لاجک نہیں سمجھ آتا. اب جب سوسائٹی میں بہت سے ایولز پھیلتے ہیں, اور پھر اگر کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے کوئی اسکالر بھی اگر کہہ دے کہ ہم اسی لیے یہ کہہ رہے تھے, اچھا ہم اس پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیوں بات کی. تو بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ سسٹم جو کریٹ کیے جاتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سیفٹی انشور کی جائے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں جو آپ نے پیرنٹس کے رول کی بات کی ہے, پیرنٹس کو کہا گیا ہے کہ اپنے ایک تو ریڈار سسٹم کو بہت اسٹرانگ ویجیلنس پہ رکھے کہ جی یہ نہیں ہے کہ جی یہ پرانا ملازم ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی چائلڈ سیکشل ابیوز سارے پرانے, اور یہ بات میں نے کی ہے, اس سے کوئی دل آزاری کسی کی نہ ہو, سارے اتنے پرانے کہ میری آنکھ کھلنے سے پہلے کہ وہ موجود تھے گھروں میں, لیکن اس کے باوجود اب خالی ملازم نہیں ہے, چچا, ماموں, ایون فادر. آج کل کے ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آ جاتے ہیں کہ فادر کچھ کر رہے ہیں اور والدہ جو ہیں وہ چپ کرا رہی ہیں کہ بس نہ بات ہو, یا مطلب وٹس ایور بہت سارے ایسے چیلنجز آ رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو قریبی انسان ہے, جو آپ کا کانفیڈنٹ ہے, جس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے, آپ کا کمفرٹ زون ہے, وہی ایسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جسٹ بیکاز آپ کے وہ سگے رشتہ دار ہیں, محرم ہیں, تو آپ ان کو فری وہ جیسے لائسنس ٹو کل دے دیں کہ ہر طرح کا آپ ان سے تعلق رکھ لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں تک بتایا گیا والدین کو کہ جیسے 7 سال پہ آپ نماز شروع کروائیں, دیٹ مینس 7 سال پہ آپ بیسک امپورٹنٹ چیزوں کی ایجوکیشن دینی شروع کر دیں. اچھا, ساتھ ہمیں کیا بتایا گیا کہ 10 سال کی عمر جو ہے اس پہ بیڈ سیپریٹ کر دیں. اچھا, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس میں بس کہا گیا کہ بچہ آپ کا, سب کے لیے رول ہے یہ, ان کا بیڈ سیپریٹ کر دیں. بیکاز وہی بات ہے کہ یہاں پر آپ کے چیلنجز اس طرح کے جو ہیں, جو سیکشول ڈیزائرز آپ کی ہوتی ہیں اور وہ ہارمونل چینجز باڈی میں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہاں تک آ گیا کہ جی لائف سٹائل چینجز کے اوپر آپ فوکس کریں. صبح اٹھنا ہے, محنت کرنی ہے, فضولیات میں انوالو نہیں ہونا ہے, ٹائم ویسٹرز میں نہیں جانا ہے, پروکریسٹینیشن نہیں کرنی. یعنی جتنی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کو کس طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے. تو والدین جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو ہر جگہ پہ رسپانسیبل بیہیویئر سکھائیں, اپنے ریلیشن شپ بہتر کرتے جائیں بچوں کے ساتھ, کہ بچہ ان سے جب بات کرے تو وہ ہوشیار رہیں اس معاملے میں. میرے پاس جب بھی کسی پیرنٹ نے آ کے بات کی ہے کہ جی یہ ہو گیا ڈیزاسٹر یا ایسی کوئی بات, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تو میں ان کو کہتی ہوں اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کیوں نہیں سوچ سکتے تھے, ہمیں تو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. بالکل صحیح. اور خالی یہی معاشرہ نہیں ہے, مطلب ہر ٹائم میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اب کیونکہ شاید سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے, میڈیا اوورآل اسٹرانگ ہے, تو فوراً آپ کو خبر مل جاتی ہے. ہم کس طرح سکھانا ہے, کیا سکھانا ہے, اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں. پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ شگفتہ صاحبہ اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. جی شگفتہ صاحبہ فرمائیے کیا. رحمان بات کر رہی ہوں جی. آئی ایم 45 years old and I come from an eminent business family, and since I was a child, my older brother, he has been sexually abusing me, اور میرے پیرنٹس کی ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں لندن میں بھی کافی سال رہی ہوں, اور میں آج تک میں میل سینٹر میں مجھے ہر آدمی میں میرا بھائی نظر آتا ہے. میں اب یہ اس طرح ہو گئی ہوں, نہ میں کسی سے شادی کا سوچ ہی نہیں سکتی. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, مطلب بچپن سے ابھی تک میں اتنی ڈسٹرب ہوں. میرے فادر لاسٹ منٹ تک مجھ سے پوچھتے تھے میری بیٹی کیوں چپ رہتی ہے. میں بچپن سے آج تک I studied abroad and everything, and I've been traveling abroad, I've been living abroad. اور میں آج تک میرے بہنیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ میں نے کہا میں میڈیا میں جا کے اب ایکسپوز کروں گی. مجھے انہیریٹنس میں بھی انہوں نے وہ ایک ایشو بنا کے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے, اور بالکل آؤٹ کاسٹ بالکل کر دی ہے. شگفتہ صاحبہ یہ کب تک آپ کے ساتھ ہوتا رہا؟ میں ساری زندگی میں بچپن سے, مطلب بالکل میں ابھی کسی سے نہ آدمی سے. شگفتہ صاحبہ کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, لیکن
जिस तरह उन्होंने बयान फरमाया भाई अपना, मतलब मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप लोग ही कुछ कहें तो कहें। अनमैरिड प्रोबेबली, वो लग रहा था कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और देखें, जो जब कभी भी कोई बच्चा बचपन से चाइल्ड अब्यूज़ का, सेक्स अब्यूज़ का शिकार होता है, तो जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर एक रेज डेवलप होती है, एंगर डेवलप होता है, हेट्रेड डेवलप होता है। और वो यानी मर्दों, अगर जैसे इन्होंने अपने केस के अंदर बताया, तो वहाँ पर वो किसी मर्द के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती, उनको किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर जाना जो है उस रिलेशनशिप से घिन आने लगती है उनको, क्योंकि बचपन से ही इस चीज़ के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही उनकी नेगेटिव हो चुकी होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी इमोशनल रेगुलेशन सीखने की ज़रूरत होती है। तो तलाल साहब, ये तो मतलब लास्टिंग इंप्रेशंस छोड़ती है ये चीज़ बच्चों के जहन पर। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ ये चीज़ हुई है, पेरेंट्स को पता चल गया है कि ये हुआ है, तो उस बच्चे को कैसे उससे निकालेंगे? रहेगा तो शायद प्रोबेबली हमेशा उसके साथ, थोड़ा फरवा साहिबा को भी हमें, हाँ आपकी तरफ आएंगे, ये इस पॉइंट पे आएंगे। आप जरा सोचें कि इस पे कैसे ये इंप्रेशंस को रोकना है। सही। अब कॉलर की जो बात थी उस पे वैसे मतलब एक हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ ये हमेशा होती है, लेकिन शानदाना साहिबा जब भी बात करी थी उन्होंने ही ये चीज़ एक और शो में इस बारे में बात की थी। आप नेक्स्ट टाइम उनसे पूछ सकते हैं कि एक ग्रुप था, NGO था, फिर ग्रुप था वॉर अगेंस्ट रेप, उसके स्टेटिस्टिक्स थे कि पाकिस्तान में 82% प्रेपरेटरी जो अब्यूज़र्स होते हैं वो आपके वालिद, भाई, मामू, ये आपके क्लोज फैमिली में, फुफ्फा वगैरह बाद में आते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ये इंसेस्चुअस रेप की जो सेक्सुअल अब्यूज़ की चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा होगी। 82% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। ये फरवा जो वाक़या आपने आपके साथ हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया और आपने फिर रिपोर्ट किया, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताएं ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म की तरफ किस तरीके से जाना चाहिए। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म के लिए अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे कोई बच्चा है या कोई माइनर है, वो लेबर कोई उसको यूज़ करे, क्योंकि हमारे ये हमें पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था कि कोई एक एज लिमिट होती है 16 और 14 और समथिंग, जिससे नीचे अगर आप लेबर किसी को देखें बच्चे, आप रिपोर्ट करें बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड, चाइल्ड लेबर। फिर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़, अगर कोई बच्चे को मार पिटाई करें, चाहे उसके पेरेंट्स ही करें, चाहे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ज़्यादा मारे। मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं, उन्होंने हल्का भी कम भी मारे तो नहीं, मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया हुआ, और फिर तब्दीली नज़र आती है बंदे के रवैये में। अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर के साथ आवाज़ें आ रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, उसके अलावा आपको नोटिस कर रहे हैं आपके सेक्शुअल अब्यूज़ का कुछ है, या फिर अब तो इस तरह भी हो गया कि हमें वैसे भी लगने लग पड़ता है कि कोई किसी मुलाजिम के साथ जा रहा है बच्चा, तो बंदा मैं तो खुद बार बार देख रही होती हूँ कि इज एवरीथिंग ओके, और फिर मैं उनके बिहेवियर में देखने की कोशिश कर रही होती हूँ कि सब कुछ ठीक है। सोसाइटी हमें अपने आप को भी विजिलेंट, मगर देन अगेन मुझे लगता है कि हम ऑब्वियसली पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, स्कूल्स इधर उधर हर किसी की, मीडिया की, मगर फिर भी हम जब ये कहते हैं कि पेरेंट्स अगर पूरी तरह से इस चीज़ को पाबंदी लगाएं, जैसे आप बता रही थी ये करें वो करें, आई थिंक जिन लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं वो लकी हैं। अभी ये एक सिचुएशन आ गई है कि आप कितना प्रोटेक्ट करेंगे, 82% तो घर वाले ही हैं। आप इसकी मुझे एक चीज़ जो लगती है वो ये है कि जितनी अवेयरनेस होना बच्चों के अंदर, आप इसके बारे में खुल के बात करें। पाकिस्तान इज़ अ वेरी शेम बेस्ड कंट्री, इस चीज़ से आपकी इज्जत और इन चीज़ों को भी एसोसिएट, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने अननेसेसरीली भी तो वो कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, और उससे अपनी इज्जत और अपनी शर्म और अपनी इस तरह की चीज़ें एसोसिएट की हुई हैं। छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उनको तो अब्यूज़र यही बता रहा होता है, मे बी दिस इज समथिंग दैट यू लाइक। उनको अब्यूज़र अलग अलग तरह से वो मार देंगे, चुप कराने के लिए डराता है। मैं एक फोरम के अंदर थी तो वहाँ पे हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े नामवर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक बात की एंड इट स्टेड विद मी। वो बच्चों को, पीडियाट्रिशियन बच्चों को हमेशा देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बच्चा प्रेफर करता है कि वो अब्यूज होता रहे इस चीज़ से कि वो अपने पेरेंट को बता सके। वो उसकी वजह है ना, वो फ्रेंडलीनेस की वजह है। इवन पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बच्चे उनके साथ भी ओपनली नहीं बात कर सकते। उसकी वजह ये है कि गैप है, वो आपका बाप और माँ है, आप उनके बच्चे हैं। बहुत सारी जगहों पे वही बात के ओवर कॉम्प्लिकेट दूर कैसे करना है। डॉक्टर साहब, कमल साहबा ये बताएं, ये गैप दूर करना है, एक सिंपल केस है कि माँ बाप ने बच्चों से बात करनी है, क्या बात हो, कैसे शुरू की जाए, कैसे और बच्चा मतलब विड्रॉ कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा बात, पेरेंट्स को पता है कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ ना भी हो तो भी शुरू तो करना है ना। पहला जुमला क्या होगा? बात ये कि ना, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, अपने मजहब की बात करते हैं ना, तो उसमें एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। जहाँ पर आपकी सेफ्टी है, आपके लिए कोई थ्रेट बन रहा है ना, तो वहाँ पे, और हलाल हराम की बात है, तो वहाँ पर ना ये शर्म नहीं है। यानी शर्म जहाँ जिन मामलात में होनी चाहिए वहाँ पर हमने शर्म को रखा नहीं, जिन मामलात में शर्म नहीं होनी चाहिए वहाँ पे हमें इतनी शर्म आती है कि हम उस शर्म को लेकर बैठे रहते हैं।
تو یہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کی بات چیت اوپن ہونی چاہیے. ہماری یعنی کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے جیسے ویسٹرن کلچرز ہیں وہاں پہ سیکس ایجوکیشن ہے تو وہ تو ان ایلیمنٹس کو بھی کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے دین کے حساب سے بھی. لیکن ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں یہ ہمیں کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے کہ بچوں کو, اور اسپیشلی جب ایسے ایول سوسائٹی میں ہوتے ہیں, گھروں کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ پیرنٹس کو خود ایجوکیٹ ہونا چاہیے. میرے پاس ایسے بہت سے سوال آتے ہیں کہ جی کتنی بات کریں, تو اس کے لیے سمپل سا پرنسپل ہوتا ہے, ایج اپروپریٹ بات کریں, اس کی سمجھ کے مطابق بات کریں, اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے آپ مجھ سے ضرور بات کریں. بچے کی بات کو آپ ڈینائی نہیں کریں, یہ نہیں کہ نہیں وہ تو تم سے پیار کرتے ہیں, وہ تو چاچا ہیں, وہ تو ماموں ہیں, وہ تو بھائی ہے, اور ایسی بات نہیں کرتے. پھر یہ کہ اپنے کانسیپٹ پہ زیادہ ورک کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے جیسے ابھی یہ فون کال بھی تھی کہ اب بھائی ہے تو یا گھر کا کوئی فرد ہے تو لوگوں کو نا صلہ رحمی یاد آ جاتی ہے وہاں پہ کہ بھی رشتہ دار ہے, رشتہ داریاں کٹ جائیں گی, کیسے کر سکتے ہیں. تو ایسے معاملے میں صلہ رحمی کو اس لیول پہ نہیں آپ نے ایڈریس کرنا. آپ علماء سے جا کے بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے لیے کوئی ایسا تھریٹ ہے تو آپ نے 100% اس بچے کو اس تھریٹ سے بچانا ہے. آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ اس کا اس سے رشتہ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو بچانا ہے آپ نے. اور وہاں بچانے کے لیے یعنی مجھے اگر آپ پوچھیں تو اسلامک پرسپیکٹیو سے ہمیں کہا جاتا ہے دونوں کو بچانا ہے. جو ابیوزر ہے اور جو ابیوز ہو رہا ہے دونوں کو بچانا ہے. ایک اگر انسان سائیکوپیتھ ہے تو دیٹ مینز اس کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملے ہیں کہ وہ اپنی کاؤنسلنگ کروا سکتا, اس کا پتہ نہیں بچپن کیسا گزرا ہوا ہے, اس نے خود کیا کیا چیلنجز فیس کیے ہیں. بہت سے لوگ ایسی جب ایڈکٹیو پیٹرن میں چلے جاتے ہیں اور ابیوزر بن جاتے ہیں تو ان کو اگر صحیح کاؤنسلنگ مل جاتی ہے تو وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ ایک پینسل چرائی ہوتی ہے اور وہ بڑے کرمنلز بن کے ہمارے سسٹم سے نکلتے ہیں. کاؤنسلنگ کا سسٹم ہی نہیں صحیح. جی آپ کی طرف سے فائنلی کیا ٹپس ہوں گی پیرنٹس کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے ہم سے اس لیے نہیں شیئر کر پاتے کیونکہ بچے انسیف فیل کرتے ہیں. کیونکہ آلریڈی وہ جب ان کے ساتھ کوئی بہت کلوز کا بندہ سیکشل ابیوز کرتا ہے تو وہ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ بیٹرے اس چیز سے بھی کیا وہ ڈرتے ہیں کہ ججمنٹ کریں گے پیرنٹس ہمارے بارے میں, کیونکہ کبھی تو وہ کاؤنسلرز کو پرائے لوگوں کو بتانے میں اوپن ہوتے ہیں, پیرنٹس سے نہیں شیئر کرتے. یہ چیز تو ہم بہت کامن دیکھتے ہیں اپنی کاؤنسلنگ کے اندر کہ بچے آ کے ہم سے شیئر وہ چیزیں کر پاتے ہیں جو وہ والدین سے نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم ان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذات کو اور اپنے مسائل کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہے. یو آر ناٹ یور پرابلم, یو آر اے ہیومن بینگ اینڈ ہیومن بینگس کین ہیو پرابلمس. تو آپ کے ساتھ جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتے, اسے آپ برا نہیں انسان نہیں بنتے, لیکن ایک مسئلے کا شکار ہوتے ہیں جس کا کہ حل تلاش کیا جاتا ہے. اور جب یہی بات والدین اگر بچوں کو بتانے لگ جائیں گے تو بچے جو کہ جنرلی اپنے والدین کے ساتھ بہت کنورسنٹ ہوتے ہیں, بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا ہمارا بچوں کے ساتھ بڑا فرینک قسم کا ماحول ہے. اس فرینک ماحول کے اندر بھی اگر اس قسم کی سیکیورٹی بچوں کو نہ دی جائے کہ آپ کی ذات کوئی بری نہیں ہے, آپ ایک مناسب انسان ہو, اور آپ کی زندگی میں اگر مسئلہ ہوگا تو پھر آپ نے ایسے شیئر کرنا ہے, اور وقت سے پہلے اگر پریپیئر نہیں کیا جائے گا تو پھر نیچرلی ان کو مشکل ہوگی. اچھا غلطیاں صرف ایک سوال یہ کہ کچھ ایسی ہماری جو ولنریبل ایج ہے پیوبرٹی کی پاس, وہ بھی بچے ہی ہیں ہمارے, وہ بڑے کوئی نہیں ہو جاتے, ان سے بھی کچھ ہو جاتی ہیں کبھی کبھار کوئی ایسی ایک آدھی غلطی. اب وہ غلطی کے بعد وہ اس چیز میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. اگلا جو ابیوزر ہے یا جو پریڈیٹر ہے وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ تم دیکھو آئے تھے پہلی دفعہ میرے پاس, میں تمہارے باپ کو بتا دوں گا, اور پھر وہ بار بار ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. اس چیز میں کیا کریں؟ دیکھیں اس چیز کے اندر بھی جو بلیک میلر ہوتا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور میں ابھی ایک ریسنٹلی کیس ڈیل کر رہا تھا جس کے اندر کہ ایک بچے کا جو ٹیوٹر ہے, ناٹ ایگزیکٹلی اس طریقے سے لیکن کسی اور چیز میں, کہ میں آپ کا یہ جو پوسٹ ہے جو آپ حرکت کر رہے تھے تو میں یہ میڈیا کے اوپر ڈال دوں گا اور آپ کی بڑی بدنامی ہوگی, اور اس کی وجہ سے اس کا جو بچے کا پڑھائی سے پورے کا پورا دھیان ہی ہٹ گیا, حالانکہ ٹیچر کا خیال تھا کہ اس سے وہ بہتر پڑھنے لگے گا. تو آپ جب کبھی ایسا ہو تو میں نے ان سے بچے کو ٹرین کیا کہ آپ جا کے اپنے ٹیچر سے بات کریں کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ڈالیں گے اور کیا نہیں ڈالیں گے, لیکن مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ آپ مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, میں آپ کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایسی چیزوں سے آپ کی رسپیکٹ نیچے آتی ہے. تو ہمیں اگین بچے جو کہ شارٹ آف ایموشنز اور شارٹ آف فیلنگ ورڈز ہوتے ہیں, ان کے اندر جو 4 بنیادی فیلنگز ہیں جو کہ ہیپینس کی ہے, سیڈ کی ہے, اینگر کی ہے یا فرسٹریشن کی ہے اور فیئر کی ہے, تو اگر ہم انہیں ان 4 فیلنگز کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا سکھا دیں سچویشن کے اندر, تو پھر انہیں اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو چھپانے سے زیادہ بتانا آسان لگتا ہے. ایز اے تھیراپسٹ آپ کی کیا فائنلی کیا ٹپس ہوں گی, کس طریقے سے بچوں کی تھیراپی والدین ہی کر سکیں؟
बच्चों की थेरेपी तो थेरेपिस्ट ही करेगा, वालिदैन पेरेंटिंग करने, अल्लाह करे पेरेंटिंग ठीक कर ले वो। आप पाकिस्तान के, अच्छा एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो कि उस वक्त तो ज़ाहिर है बच्चे ना बताते हैं ना आते हैं थेरेपी के लिए, ये चीज़ें बाद में जाके जो है वो उनको एंग्जाइटी हो गई, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, OCD हो गया, शायद स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत कुछ केसेस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक चली जाते हैं, सब कुछ होता है उसमें। तो सेल्फ हार्म और सुसाइडल इसी तरह की कुछ थी, माइनर नहीं थी तब, बड़ी थी, लेकिन करते करते थेरेपी में बात ये उनकी निकली कि बचपन में कोई इसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ का उसमें इंसिडेंट था। अब वो इंसान क्योंकि घर का ही कोई बंदा था और उनको ये भी होता था कि वो दूसरे लोगों को ना करता हो, मैंने जो किसी को कोई बात नहीं की और मैंने दूसरे बच्चों के साथ इस तरह ना करते हो, मैं घर में भी अपने पेरेंट्स को, ज़ाहिर है लोग चाहते हैं कि हम अपने वालिदैन से या कोई हमारी मसाइल को समझें कि वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम, हमारी चीज़ों के पीछे चीज़ क्या है, क्योंकि आपको लोग बैकग्राउंड क्या है, सही, बिल्कुल। तो हम लोग यही एक्सप्लोर कर रहे थे कि वाई क्या क्या वजूहात है जिनसे नहीं बताया जा सकता अभी भी, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट। तो उस टाइम ये जो मोटरवे रेप केस की बात चल रही थी और एक नेशनल डिस्कोर्स भी है ना हमारा, पेरेंट्स घर बच्चों को जितना भी कहें कि 1 मिनट के लिए कहें कि मैं तो हम पे ट्रस्ट करें और हमारी सारी सब बता दें और बाद में उसके बाद एक रिएक्शन दिखाते हैं, बाद में उसके जब टीवी पे अगर कोई ऐसी बात चले उनका नैरेटिव ये है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग करें या कुछ करें। बच्चा सुन रहा होता है, अभी भी कितने बच्चे हैं जो अब्यूज हो रहे हैं लेकिन वो ये समझते हैं, उसने भी मुझे ये कहा आपको पता नहीं है कि कसूर मेरा ही होगा, मेरे कपड़े मेरा ये मेरा वो मेरे पे ही बात आएगी, तो आई एम नॉट टेलिंग। तो ये बच्चे चीज़ें सुनते हैं, अपने पेरेंट्स से भी सुनते हैं कि ये समझेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त दिया और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम इस मुद्दे को पूरा हफ्ता आपके सामने लेकर आएँ। बात उसी पर आती है कि जब रिलेशनशिप हम अपनी स्ट्रॉन्ग्स बनाएंगे, पेरेंटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर तवज्जो देंगे और लॉज को इम्प्लीमेंट करने पर तवज्जो देंगे, ये सारी जहतें जब मिलेंगी तब ही हमारे माशरे से ये जो मामला है ये आप देखें कि सोसाइटी इसको कैसे स्ट्रांगली फाइट बैक करती है या नहीं करती। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तमाम मेहमानों का।